الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر فر من المجذوم كما تفر من الأسد او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ اسلامی سال کا یہ دوسرا مہینہ سفر المظفر چل رہا ہے، جس کی آج 4 تاریخ ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر جہاں اور بہت ساری برائیاں اور خرافات رائج تھیں، انہی برائیاں اور خرافات میں سے ایک برائی یہ بھی تھی کہ وہ لوگ ماہ سفر المظفر کو منحوس خیال کرتے تھے۔ اس مہینے کے اندر خوشی منانا، شادی بیاہ کرنا کوئی اچھا کام نہیں سمجھتے تھے، تمام طرح کی خوشی کی چیزوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو آپ نے جہاں اور بہت ساری برائیوں کا خاتمہ کیا اور ان سب برائیوں کی تردید کی، انہی میں سے ایک اس برائی کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا ہے۔ سفر کے معنی لغت کے اندر خالی کے آتے ہیں، خالی۔ چونکہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی یہ رواج تھا کہ 4 مہینے کو اللہ رب العزت نے جو محترم بنایا تھا، قابل احترام بنایا تھا، ان مہینوں کا احترام، ان مہینوں کی عزت جاہلیت کے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ ان 4 مہینوں میں سے 3 مہینے تو لگاتار ہے، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور اس کے بعد پھر آتا ہے رجب۔ ان 4 مہینے کو اللہ رب العزت نے محترم مہینہ بنایا ہے، حرمت والا مہینہ بنایا۔ تو جاہلیت کے لوگ بھی ان 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے، ان کے اندر قتل و قتال نہیں کیا کرتے تھے، آپس میں لڑائی جھگڑے نہیں کیا کرتے تھے، دوسروں پر حملے نہیں کیا کرتے تھے، چوری اور ڈاکہ زنی نہیں کیا کرتے تھے۔ تو ان 3 مہینوں کے اندر، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم کے اندر، یہ لوگ گھر میں بیٹھے رہتے تھے، چونکہ اللہ رب العزت کی جانب سے پابندی تھی۔ لیکن جو ہی ماہ محرم ختم ہوتا تھا اور سفر کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو یہ لوگ نکل کر کے وہی گناہ کے کام کے اندر ملوث ہو جاتے تھے اور چوری کیا کرتے تھے، لوگوں کو مارتے تھے، پیٹتے تھے، لڑائی جھگڑے کیا کرتے تھے۔ تو چونکہ ماہ محرم کے اندر گھر آباد تھا اور سفر میں گھروں سے نکل جاتے تھے، اس لیے گھر خالی ہو جاتا تھا۔ اس مناسبت کی وجہ سے سفر کو سفر کہا جاتا ہے۔ ماہ سفر کو چونکہ منحوس سمجھا جاتا تھا، اس لیے اس عقیدے کو غلط قرار دینے کے لیے اس کے ساتھ المظفر کا لفظ لگا دیا گیا ہے۔ مظفر کے معنی کامیابی کے آتے ہیں۔ تو یہ بتایا گیا کہ ماہ سفر منحوس مہینہ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی نحوست کی چیز نہیں ہے، یہ تو کامیاب مہینہ ہے۔ اس کے اندر جو کام بھی کیا جائے گا، دوسرے مہینوں کے اندر کامیابی ملنے کی طرح یہاں بھی کامیابی ملے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جو میں نے پڑھی ہے، اسی چیز کی تردید کی ہے، لا سفرا، کہ لوگوں تمہارا جو یہ خیال ہے کہ ماہ سفر ایک منحوس مہینہ ہے، اس کے اندر خوشی منانا جائز نہیں ہے، یہ تمہارا خیال، تمہارا عقیدہ بالکل غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کیا عقیدے تھے ان لوگوں کے اور کیا خرابیاں تھیں ماہ سفر کے اندر؟
کئی خرابیاں بیان کی ہے، ان میں سے ایک خرابی ان لوگوں کے اندر یہ تھی کہ ماہ سفر کے اندر وہ لوگ شادی بیاہ کرنے کو ناجائز سمجھتے تھے، اس وجہ سے کہ ماہ سفر کے اندر پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو اگر شادی بیاہ کر لیں تو ہو سکتا ہے کوئی مصیبت نازل ہو جائے اور ہم پھر پریشان ہوتے پھریں، اس لیے شادی بیاہ نہیں کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے پر وہ لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ سفر ایک کیڑے کا نام ہے جو آدمی کے جگر اور پسلیوں کے درمیان پیدا ہوتا ہے، اور وہ کیڑا اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ انسان کی جان لے ڈالتا ہے۔ اسی طریقے پر سفر کے بارے میں ان لوگوں کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ سفر ایک قسم کی بیماری ہے کہ وہ بیماری جس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اس آدمی کو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے، اتنی زیادہ بھوک لگتی ہے کہ وہ آدمی کھانا کھاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ بہت زیادہ کھانا کھا لینے کی وجہ سے اسی بیماری کے اندر مر جاتا ہے، اسی کھانا کھانے کی وجہ سے وہ آدمی مر جاتا ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری برائیاں تھیں۔ اسی طرح ایک عقیدہ جو اس زمانے میں نہیں تھا، بعد کے اندر لوگوں کے اندر بنا ہے، وہ یہ کہ سفر کے شروع کے 13 دنوں کو 13 تیزی کے نام سے جانتے ہیں۔ 13 تیزی کا مطلب یہ ہے کہ ان 13 دنوں کے اندر مصیبتیں خوب نازل ہوتی ہیں۔ اور یہ عقیدہ کیوں بنا؟ یہ عقیدہ اس لیے ان لوگوں نے بنایا جن کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ چونکہ سفر کے 13 دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا اثر تھا، آپ علیہ السلام بیمار ہوئے تھے، اس وجہ سے ان 13 دنوں کے اندر بیماری کثرت سے نازل ہوتی رہتی ہے، اس لیے ان 13 دنوں میں کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ حالانکہ جو بھی پڑھا لکھا ہے یا کوئی تحقیق کرنا چاہے اس مسئلے کی تو اس کے سامنے حقیقت کھل کر آ جائے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بیماری کے اندر وفات پائے ہیں وہ بیماری سفر کے آخری دن اور ربیع الاول کے 12 دن کے اندر تھی۔ سفر کے آخری ایام میں بیماری شروع ہوئی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، سب کو معلوم ہے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سفر کے آخری مہینے کے اندر شروع ہونے والی بیماری سے ہوئی ہے تو شروع کے 13 دنوں کو مصیبت کا ایام جاننا، ان دنوں کو مہلک جاننا، ہلاک کرنے والا جاننا، یہ تو کہیں سے بھی درست نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر بالفرض مان لیں کہ ان 13 دنوں میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری آئی تھی تو کیا بیماری ایسی چیز ہے کہ جس کو منحوس سمجھا جائے اور جس سے بھاگا جائے؟ حضور علیہ السلام کے سامنے ایک مرتبہ بخار کا تذکرہ کیا گیا اور اس بخار پر لعنت بھیجی گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بخار پر لعنت مت بھیجو، کیونکہ اس کی وجہ سے انسانوں کے درجات بلند کیے جاتے ہیں، گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ تو بیماری یا صحت یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہے۔ اگر کسی مسلمان کو بیماری آتی ہے، حتیٰ کہ پیر میں اگر کوئی کانٹا چبھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی وجہ سے بھی انسان کے گناہوں کو مٹایا جاتا ہے، اس کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے۔ بلکہ بعض روایات کے اندر تو یہاں تک ہے کہ جب کوئی بندہ بیمار پڑتا ہے، مسلمان بندہ، تو وہ آدمی اپنے گناہوں سے ایسے ہی نکل جاتا ہے جیسا کہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو بغیر گناہ کیے ہوئے۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ تو بیماری کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس سے بھاگا جائے، جس کو منحوس سمجھا جائے۔ ہاں، بیماری کے ایام میں اللہ رب العزت کے بارے میں شکوہ شکایت کرنے کے بجائے اس کا ذکر کرنا چاہیے، اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی تعریف کرنی چاہیے، تب جا کر بیماری کے ایام میں جو فضائل ہمارے لیے وارد ہیں اور جو ثواب کے ہمارے لیے وعدے کیے گئے ہیں وہ ثواب ہمیں مل پائے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، سفر کے مہینے کے اندر کوئی نحوست اور کوئی خرابی نہیں ہے، کسی زمانے کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرمایا، یوزینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بیدی الامر اقلب اللیل والنہار۔ یہ حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور بخاری شریف کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان آدم کا بیٹا مجھے تکلیف پہنچاتا ہے،
سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے تکلیف پہنچاتا ہے کوئی انسان؟ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا جواب دیا، یسب الدہر، زمانے کو گالی دے کر، زمانے کو برا بھلا کہہ کر، زمانے کو منحوس بتا کر، وقت کو خراب بتا کر مجھے گالی دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمانہ کوئی اور نہیں چلاتا، زمانہ تو میں چلاتا ہوں، میرے ہاتھ میں سارے معاملات ہیں، میں زمانے کے حالات کو الٹتا پلٹتا رہتا ہوں، تو زمانے کو گالی دینا گویا کہ مجھے گالی دینا ہے۔ اس طریقے پر ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، وَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، حالانکہ ابن آدم کو یہ حق نہیں ہے۔ تو زمانہ فی نفسہ ہی کوئی منحوس اور کوئی برا نہیں۔ انسان جس زمانے کو، جس وقت کو برے کام میں استعمال کرے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر استعمال کر لے، وہ زمانہ، وہ وقت اس کے حق میں برا ہوگا، تمام لوگوں کے حق میں وہ زمانہ اور وہ وقت برا نہیں ہوگا۔ جو حدیث تلاوت کی گئی تھی اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں فرمایا، لا عدوا، لوگوں یاد رکھو ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی۔ چھوت چھات کی کوئی حقیقت نہیں ہے اسلام کے اندر۔ جب یہ جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام کے سامنے، تو کسی صحابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ جو بات ارشاد فرما رہے ہیں حقیقت حال تو اس کے بالکل برخلاف ہے۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا اونٹ جب تک جنگل میں چرتا ہے، الگ الگ رہتا ہے، اس کو کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے، لیکن جب انہی اونٹوں کو جنگل سے لا کر باڑے میں باندھ دیتے ہیں، گھروں کے اندر باندھ دیتے ہیں، اور ان اونٹوں میں سے کوئی خارش زدہ اونٹ ہوتا ہے، ایسا اونٹ ہوتا ہے جس کو کھجلی کی بیماری لگی ہوتی ہے، تو یہ صحیح اور تندرست اونٹ بھی خارش زدہ ہو جاتا ہے۔ تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگتی ہے، چھوت چھات کی حقیقت ہے، اس کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سمجھنے کی کوشش کی ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا بڑے اچھے انداز میں، سوالیہ انداز میں جواب دیا، فرمایا فمن اجرب الاول، اگر تمہارے کہنے کے مطابق ایک کی بیماری دوسرے کو لگتی ہے تو ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ پہلے اونٹ کو جو خارش کی بیماری ہوئی تھی اس کو کہاں سے آئی؟ وہ کس کے پاس بیٹھا تھا جس کی وجہ سے اس کے اندر بیماری آئی؟ ظاہر سی بات ہے اس پہلے اونٹ کے اندر تو خارش کی بیماری اللہ رب العزت کے پیدا کرنے کی وجہ سے آئی ہے، کسی کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے نہیں آئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف فرما دیا کہ بیماری ایک کی دوسرے کو نہیں لگتی ہے۔ حقیقت میں کسی بیماری کے اندر فی نفس ہی دوسرے کو لگنے کی کوئی صلاحیت اور طاقت اور قدرت نہیں ہے۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ ایک شخص کی بیماری کو دوسرے کے اندر منتقل کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کے منتقل کرنے کی وجہ سے ایسا ہوگا۔ اسی کو حدیث کے آخر ٹکڑے میں ارشاد فرمایا، وَفِرَّ مِنَ الْمَجْزُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ، کہ دیکھو اگر کسی آدمی کو کوڑ کی بیماری ہو، جذام کی بیماری ہو، تو اس آدمی سے ایسے ہی بھاگو جیسے کہ تم شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہو۔ اس سے تو یہ معلوم ہوا کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگتی ہے۔ بظاہر دونوں حدیثوں میں تعارض ہے، دونوں باتوں میں ٹکراؤ ہے کہ ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، اور حدیث کے آخر ٹکڑے میں فرمایا کہ تم کوڑ والے بیمار سے ایسے ہی بھاگو جیسے کہ تم شیر سے بھاگتے ہو۔ تو دونوں حدیثوں میں بظاہر ٹکراؤ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں قول میں فعل میں کوئی ٹکراؤ اور تعارض نہیں ہوا کرتا۔ ہمیں تعارض بظاہر نظر آتا ہے اس لیے کہ ہم حقیقت حال سے واقف نہیں ہوتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے پہلے ٹکڑے میں جو بات ارشاد فرمائی اس کا تعلق حقیقت سے ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیان یہ کرنا چاہتے ہیں کہ حقیقت میں اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی طبیعت کے اعتبار سے کوئی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، لیکن اگر اس بیماری کو اللہ تعالیٰ دوسرے کی طرف منتقل فرما دے تو بیماری منتقل ہو جاتی ہے۔ یا یوں کہا جائے کہ پہلے ٹکڑے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، اور حدیث کے آخر ٹکڑے میں مسلمانوں کے عقیدے کو درست رکھنے کے لیے فرمایا کہ دیکھو اگر تم کسی کے پاس بیٹھو اور اس کی بیماری تمہیں لگ جائے تو تم یہ مت سمجھنا کہ یہ میرے اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے میری بیماری لگی ہے، مجھے بیماری لگی ہے،
اگر تمہارا ایسا عقیدہ ہو سکتا ہے اور تمہارا عقیدہ مضبوط نہیں ہے تو تم ایسے بیمار آدمی کے پاس بیٹھنا ہی نہیں، اس کے پاس جانا ہی نہیں، کیونکہ اگر لگ گئی بیماری تو تم یہ سمجھو گے کہ مجھے اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے بیماری لگی ہے، حالانکہ یہ عقیدہ اسلام کے بالکل خلاف ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ کسی بھی چیز کے اندر خود بخود دوسرے تک پہنچنے کی کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے اندر متعدی ہونے کی اور دوسرے تک پہنچنے کی صلاحیت اور قوت عطا فرما دے وہی چیز آگے بڑھ سکتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، لا عدوا ولا طیارتا، اسی طرح زمانہ جاہلیت کے اندر ایک دوسرا عقیدہ اور دوسری خرابی یہ بھی تھی کہ وہ لوگ پرندوں کو اڑا کر بدفعلی لیا کرتے تھے۔ کہیں جانا ہوتا تھا سفر میں تو کوئی کبوتر یا اور پرندہ اڑاتے تھے، اگر وہ پرندہ بائیں طرف اڑ گیا تو اپنے سفر کو موقوف کر دیتے تھے، کہتے تھے یہ سفر ہمارا اچھا ہونے والا نہیں ہے، اور اگر دائیں طرف اڑ گیا تو ٹھیک ہے، لگتا ہے کام ہو جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولا طیارتا، بدفعلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہاں نیک فعلی لے سکتے ہو۔ نیک فعلی لینا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما رہے تھے تو راستے میں حضرت ابو بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی پوری جماعت کے ساتھ ملے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگے ابو بریدہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نیک فعلی لی اور فرمایا برد امرنا، ہمارا معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا، یعنی اب ہمارا کوئی پیچھا نہیں کر سکتا، ہم سے کوئی مقابلہ نہیں کرے گا۔ نیک فعلی لی۔ پھر پوچھا تم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ کہنے لگے بنی اسلم سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے بھی نیک فعلی لی، فرمایا سلمنا، اب ہم محفوظ ہو گئے، کفار کے چنگل سے نکل گئے ہم۔ پھر فرمایا کہ بنی اسلم تو بہت بڑا قبیلہ ہے، اس کے اندر بہت ساری شاخ ہیں، تم کس شاخ سے تعلق رکھتے ہو؟ کہنے لگے کہ میرا تعلق بنو سہم سے ہے۔ سہم کے معنی حصے کے آتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہمک فی الاسلام، تیرا حصہ بھی اسلام کے اندر ہے، یعنی نیک فعلی لے لی حضور نے کہ تو بھی عنقریب مسلمان ہونے والا ہے۔ چنانچہ ابو بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری جماعت کے ساتھ مسلمان ہو گئے۔ تو نیک فعلی تو لے سکتے ہیں، لیکن بد فعلی لینے کی اسلام کے اندر قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے۔ یہ عقیدہ اور یہ بد فعلی لینے کا عمل آج بھی بہت سارے مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ کچھ مسلمان ہمارے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر گھر کے اندر سے نکل گیا اور نکلنے کے بعد ہمارے راستے سے اگر کالی بلی گزر گئی تو اس کا مطلب آگے کا سفر ہمارے لیے اچھا نہیں ہے۔ کتا نکل گیا ہمارا یہ سفر اچھا نہیں ہوگا، اور گھر سے نکلتے وقت کوئی بچہ یہ ٹوک دے کہ ابا کہاں جا رہے ہو، پارا گرم ہو گیا، کیوں ٹوک دیا تم نے، لگتا ہے میرا کام خراب ہو جائے گا۔ ان سب چیزوں کی اسلام کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر چیز کے اندر نفع اور نقصان پہنچانے کا پورا اختیار اللہ رب العزت کو ہے۔ وہ جس چیز کے ذریعے سے نقصان پہنچانا چاہے کوئی دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، اور اگر وہ نفع پہنچانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو بھی نہیں روک سکتی ہے۔ ساری کی ساری قدرت اور سارا کا سارا اختیار یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اسی کا نام توحید ہے۔ اگر ہم اس توحید پر عقیدہ اپنا درست نہیں رکھیں گے بلکہ یہ سمجھیں گے کہ بد فعلی کی کوئی حقیقت ہے اور پرندوں کے اڑنے کی کوئی حقیقت ہے، تو حدیث کے بیان کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی کسی سے بد فعلی لیتا ہے تو گویا کہ اس نے شرک کر لیا، اتنا بڑا جرم ہے، اسلام کے خلاف کام کیا اس نے، ایک غیر مؤثر چیز کو اس نے مؤثر سمجھ لیا، ایک ایسی چیز کو جس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے اس کو طاقتور سمجھ لیا، حالانکہ اللہ رب العزت کی طاقت کے سوا کسی کے اندر فی نفسی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا ولا طیارتا، بدفعلی لینے کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا ہامتا، اور اگر کسی کے گھر پر الو بیٹھ جائے اور کچھ آواز لگا دے، تو آج بھی کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جس گھر پر الو بیٹھ جائے تو وہ گھر ویران ہو جائے گا، اس کے اندر ضرور کوئی مصیبت آئے گی یا اس کا جو مالک ہے وہ مر جائے گا۔ زمانہ جاہلیت میں یہ عقیدہ تھا،
آج بھی کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے یہ نہ جاننے کی وجہ سے، حالانکہ اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولا حامتا، الو کے بیٹھنے کی وجہ سے بھی کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، ولا سفر، اور سفر بھی، ماہ سفر بھی کوئی منحوس چیز نہیں ہے۔ یہ بھی دیگر مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے، ایک وقت ہے، ایک دن ہے، اس کو آپ جس کام کے اندر استعمال کریں گے اسی کے اعتبار سے اس پر حکم لگے گا۔ اگر اس مہینے کے اندر آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، تو یہ مہینہ برکت والا مہینہ بن جائے گا۔ جس طرح رمضان برکت والا مہینہ ہے، جس طرح محرم برکت والا مہینہ ہے، اسی طرح سفر بھی برکت والا مہینہ بن جائے گا۔ اور اگر اسی کے اندر ہم دنیا بھر کے خرافات کریں اور بددینی کی راہ پر چلیں، نماز نہ پڑھیں، لوگوں کو گالی دیتے پھریں، شراب پینے لگیں، جوئے کھیلنے لگیں، تو یہی مہینہ آپ کے لیے نحوست کا ذریعہ بن جائے گا اور یہی مہینہ آپ کے لیے منحوس بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کے خرافات اور برائیوں سے ہماری پوری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔